اس بستی کے رہنے والوں، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بھائی، اور آج کی اس محفل کا دلہا، میری جہاں سب خسارے ہیں کہ خالق، پنڈی باغوں کا سپوت، شہر اقبال کا فخر، اور آج جس شخصیت نے ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ اس پورے علاقے کے لیے حوصلہ افزا، میں اس صاحب کتاب شخصیت جناب ظہیر مشتاق صاحب کو آپ سب کی تالیوں کی گونج میں انتہائی محبت، خلوص، پیار اور چاہت سے ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب محترم ظہیر مشتاق صاحب، ادبی تنظیم شفق کے سیکرٹری انتظامی امور جناب ظہیر مشتاق صاحب۔ اس کے بعد کچھ کلمات ادا کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر علی زیرک صاحب، صفدر علی صفدر صاحب، گلشیر رانا صاحب، حافظ ثاقب صاحب، رانا عظیم صاحب، خالد علوی صاحب، جہانگیر رانا صاحب، ان سب لوگوں کا میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت فرما کر ہمیں رونق بخشی۔ میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن ہمارا بچپن، میرا اور ظہیر کا بچپن چونکہ اکٹھا گزرا ہے، بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں ہم اکٹھے روئے بھی ہیں، جہاں ہم اکٹھے ہنسے بھی ہیں، اور ہمارا اسکول کے وہ لمحات آج بھی مجھے یاد ہیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے سوچ کے، وہ لمحات جہاں ہم نے اسکول کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کبھی وسیع کی شاعری پڑھی، کبھی فیض کی غزل پڑھی، کبھی حبیب جالب کو پڑھا تو کبھی جوش ملی آبادی کو پڑھا۔ تو میں تو بدقسمتی سے شاعر نہیں بن سکا، لیکن یہ سارا اعزاز، یہ ساری محنت، یہ ساری کاوش، یہ ہمارے دوستوں کی ہے، اور سب دوستوں نے مل کے اس کا حوصلہ باندھا اور اس کو آج اس مقام پہ پہنچایا کہ آج ظہیر صاحب ایک کتاب تو منظر عام پہ ہر دوسری الحمدللہ پرنٹنگ میں ہے۔ تو ان کے لیے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی شاعر نے صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ منافقوں کی زمین پہ رہ کر محبتوں کے میں خواب دیکھوں، منافقوں کی زمین پہ رہ کر محبتوں کے میں خواب دیکھوں، عجیب خواہش کے بیچ صحرا ایک کھلتا ہوا گلاب دیکھوں، منافقوں کی زمین پہ رہ کر محبتوں کے میں خواب دیکھوں، عجیب خواہش کے بیچ صحرا ایک کھلتا ہوا گلاب دیکھوں، حق شناسی ہو جس کا شیوا، ضمیر جس کا نہ بکنے پائے، زندہ لاشوں کے جھمگٹے میں کوئی تو ایسا شباب دیکھوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر کی ایک کامن خوبی ہے کہ وہ حساس ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں حساسیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ تو یہ چیز میں شروع سے ہی ظہیر کے اندر دیکھتا تھا۔ اس کے آج بھی میرے پاس وہ لیٹرز پڑے ہوئے ہیں جو اسکول کے زمانے میں کبھی میں چھٹی کر لیتا تھا تو یہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں مجھے گھر بھیج دیتا تھا۔ کل ہی بلکہ میں نے بریف کیس کھولا تو اس میں وہ سارے لیٹر اور اس میں ساری وہ تحریریں اس کی پڑھی ہوئی ہیں ابھی بھی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظہیر ایک پیدائشی شاعر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج تک نہ ہی ہمیں اسکول کے اندر وہ انوائرمنٹ مل سکا، نہ ہی ہم کالج میں اس لیول پہ جا سکے کہ جہاں ہماری اس طرح کی گرومنگ ہو. تو بغیر استاد کے اور بغیر کسی کی تربیت کے ایسا شاعر پیدا ہو جانا یہ پنڈی باغوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. تو چونکہ یہاں ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی کو اوپر آنے نہیں دیتا، تو ان ساری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ظہیر نے 2005 میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ اپنی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے کویت مائیگریٹ کر گیا. وہاں آپ یوٹیوب کے اندر دیکھیں اور پوری دنیا یہ دیکھتی ہے، وہاں بھی کویت کا جو ادبی مشاعرہ ہے اس کے اندر بھی ظہیر جو ہے وہ ون آف دی ٹاپ پوئٹ ہے. آج بھی یوٹیوب کے اندر جائیں، وہاں آپ کو ظہیر ایک ہی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ لوگ ظہیر مشتاق رانا کے نام سے آج بھی یہ پنڈی باغوں کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، اس گاؤں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس مٹی نے ظہیر مشتاق رانا کو جنم دیا. تو ساحر نے مفلسی کے اوپر لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظہیر صاحب نے بھی کچھ چیزیں حساسیت کی بنیاد پر مفلسی کی معاشی مجبوریوں کے باعث کچھ اشعار لکھے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے، ظہیر صاحب کے شعر ہے: میری ضد کو میرے باپ نے یہ کہہ کر بہلایا تھا، میری ضد کو میرے باپ نے یہ کہہ کر بہلایا تھا، بیٹا اپنی قسمت رب نے ٹھنڈی آہیں لکھی ہیں. تو یہ جو یہاں سے، اور ساحر نے اس کو یوں لکھا ہے: عہد طفلی سے پیری میں قدم رکھتا ہے، عہد طفلی سے پیری میں قدم رکھتا ہے، غریب کا بیٹا کبھی جوان نہیں ہوتا. عہد طفلی سے پیری میں قدم رکھتا ہے، غریب کا بیٹا کبھی جوان نہیں ہوتا. تو یہ وہ ظہیر ہے جس نے غربت کے اندر بھی جوان ہو کر دکھایا لوگوں کو، اور اپنے عزم کو، اپنے حوصلے کو آج تک ٹوٹنے نہیں دیا. ہم بعض اوقات بہت سارے معاملات پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں